بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس کے بہت ہی شکر کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ مغفرت اور رحمت اور فضل کی دعا کے ساتھ آج پھر ہم قرآن کے سائے میں ہیں اور اپنے پروگرام میں موجود ہیں۔ ہمارا آج کا جو درس ہے یہ سورہ فرقان کا آخری حصہ ہے۔ ہمارا یہ درس آیت نمبر 61 سے شروع ہوگا، یعنی سورہ فرقان کی جو آیت نمبر 61 ہے اس سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ تو یہ بات تو آپ سب بھی جانتے ہیں اور بار بار اس کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر توحید کا ہے، اس لیے کہ بنیادی بات یہی ہے کہ لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کو پہچانیں اور اس کے حق کو پہچانیں۔ سارا جو دین ہے وہ اس کے حق کی ادائیگی ہی کا نام ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان میں سب سے بڑا جو مضمون ہے وہ توحید کا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی ذات اور صفات کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں بات کی ہے کہ جو بندہ میری توحید کی ان علامات کو سمجھتا ہے پھر وہ نصیحت بھی حاصل کر لیتا ہے، یعنی مجھے پا بھی لیتا ہے، میرا حق بھی پہچان جاتا ہے، اور جو کچھ اسے کرنا چاہیے اس کو بھی وہ سمجھ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ نصیحت بھی حاصل کر لیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ توحید کی ان علامات کو سمجھ کر اس کے دل میں شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ انسان کے لیے ہے، اور اس کائنات میں انسان کے لیے ظاہر ہے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو جب وہ اس کائنات کو اپنی خدمتگار کے طور پر دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑا ہی متبرک ہے، بڑا ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو انداز اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے اس میں خیر ہی خیر ہے اور بھلائی ہی بھلائی ہے، اور وہ خیر اور بھلائی ہی کا منبع ہے۔ جو بندہ خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اپنی بہتری چاہتا ہے،
اس کو اسی اللہ ہی کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہیے، اسے اللہ ہی کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اور اس کی جو بابرکت ذات ہے اس کی کئی علامات ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان میں برج بنائے، ایک چراغ اور چمکتا چاند روشن کیا۔ مطلب یہ کہ یہ جو آسمان ہے اور یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے اس نے بنائے ہیں، اور ان چیزوں میں انسان کی زندگی کا بڑا سامان اس نے رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اس کی زندگی کو رواں کرنے کے لیے ہیں، اور اس کے لیے طرح طرح کی خیرات اسے تقسیم کر رہی ہیں۔ سورج بھی، چاند بھی، یہ زمین بھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانی کے لیے ہیں، اور اس کی زندگی کوئی انہی چیزوں نے ہی چلایا ہوا ہے، اور اس میں انسان کے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں جن کو انسان جانتا ہے، نہیں بھی جانتا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ اب یہ جو رات اور دن کا نظام ہے، اس کے اندر پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بھلائیاں، کتنی خیرات رکھی ہوئی ہیں، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ دن اور رات کے نظام کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا پورا سلسلہ جو ہے وہ بستا ہے۔ تو وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان چیزوں پر غور کرے تو اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر کرنا چاہے تو اس میں تو ان ساری چیزوں میں بڑا سبق ہے۔ مطلب یہ کہ اس سورج، اس چاند، اس دن رات کے نظام کو کوئی اگر دیکھے تو وہ حقیقت کو بھی پا لے گا، اللہ کو بھی پہچان لے گا، اس کے حق کو بھی پہچان لے گا، اپنی حیثیت کو بھی پہچان لے گا، اور پھر اس کے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر شکر کا بھی بڑا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے میرے لیے یہ کیا کیا بنایا ہے، اور وہ شکر کے جذبے سے بھی جھکے گا۔